دا اینڈ از نیئر. کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر بہت سارے آرٹیکلز، ویڈیوز اور پکچرز دیکھی ہوں گی جہاں بتایا جاتا ہے کہ دجال کا ظہور ہونے والا ہے. مسجد اقصیٰ کو آنے والے وقت میں شہید کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. یہ ریڈ ہائفرز کیا ہیں؟ آخر یہ سب کچھ کیسے کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج ہم ان سب چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. پہلی بات تو یہ کہ یہ فیک نیوز بالکل بھی نہیں ہے، یہ ریئل ہے. یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے جس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم آج کل دنیا کی سچویشن دیکھیں تو نظام درہم برہم ہوا پڑا ہے. اسرائیل اور فلسطین کا وار کنٹینیوسلی چلتا جا رہا ہے اور پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر رہا ہے. پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور باقی سب کنٹریز کے اپنے اپنے الگ مسئلے ہیں، پھر وہ مسئلے چاہے پولیٹیکل ہوں یا فائنینشنل. کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی طرف سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آتی ہے جو کہ واقعی فوکس کرنے کے قابل ہے اور فکر کرنے کے. اسرائیلی یہودی مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. اور مجھے بھی یہ پتہ ہے کہ ہمیں ہر سال ایسے رومرز دیکھنے کو ملتے ہیں یا پھر فیک نیوز دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اس بار ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس بار جو وہاں سے خبریں ملی ہیں وہ بالکل فیک نہیں ہیں، وہ سب اصلی خبریں ہیں. اور یہ واقعی میں ہی پلاننگ چل رہی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی، نعوذ باللہ. اور یہ سب پلاننگ وہ سیکرٹ بالکل بھی نہیں کر رہے، وہ سب کچھ پبلک کے سامنے آن کیمرہ سب کو بتا کر کیا جا رہا ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو ان قریب شہید کرنے والے ہیں. لیکن ایسا کیوں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ان کی ہسٹری اور ان کے عقیدے پر غور کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں اچھے سے پتہ چل سکے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. مسجد اقصیٰ جس کو یہ شہید کرنا چاہتے ہیں وہ یروشلم میں موجود ہے، جو کہ مسلم کے لیے بہت ہی مقدس اور پاک جگہ ہے. یہاں تک کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد سب سے مقدس جگہ مسجد اقصیٰ کو مانا جاتا ہے. آپ یہاں سے اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب جوز کا ماننا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی جگہ جوز کا ٹیمپل ہوا کرتا تھا آج سے کئی ہزار سال پہلے. اس ٹیمپل کو 2 بار تباہ کرنے کے بعد یہاں پر مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا. یہ جوز کا ماننا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے یہاں پر اپنا تیسرا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. اور ان یہودیوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ جب وہاں تیسرا ٹیمپل بنایا جائے گا تو وہاں پہ ان کا ایک رکھوالا یعنی ان کا ایک مسیحا نکلے گا جس کو وہ دجال کہیں گے. وہ اس کا ہزاروں سالوں سے انتظار کر رہے ہیں. اب یہ واقع میں ہی ہے کہ یا پھر ان لوگوں نے ایسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ دجال واقع میں ہے اور وہ آئے گا، لیکن وہ تب آئے گا جب قیامت بہت نزدیک ہوگی. دجال کا ظہور ایک بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دجال آئے گا. لیکن جو یہودیوں کی کتابیں ہیں وہ بہت الگ ہیں، بہت الگ ہیں. وہاں پر کچھ بھی لکھا ہوا ہے. ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایسے ہی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پر ایسے ہی ٹیمپل نہیں بنایا جائے گا. اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو وہ وہاں پر کب کا ٹیمپل بنا لیتے مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے، نعوذ باللہ. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے اور تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے ان کو 5 ریڈ ہائفرز چاہیے، مطلب 5 لال رنگ کی گائیں چاہیے ہوں گی. اور ان 5 ریڈ ہائفرز کی ان کو قربانی دینی ہوگی. لیکن ان 5 ریڈ ہائفرز میں کچھ ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے. وہ ریکوائرمنٹس ان کے لیے بہت ضروری ہیں، اور اگر ان میں یہ ریکوائرمنٹس نہیں ہوں گی تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گی. ایسے ان کا تھرڈ ٹیمپل نہیں بن پائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کی کہ ان میں کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے. پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ 5 ریڈ ہائفرز بالکل ریڈ ہونے چاہیے، ایک دم ریڈ، ان کا ایک ایک بال ریڈ ہونا چاہیے. دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان ریڈ ہائفرز نے بالکل کبھی بھی کوئی کام نہ کیا ہو، مطلب نہ ہی کبھی ان سے کوئی بوجھ اٹھوایا گیا ہو. اب یہ ساری ریکوائرمنٹس جن ریڈ ہائفرز میں ہوں گی وہی سیکریفائز کیے جا سکتے ہیں. ان کو قربان کر کے وہ لوگ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنا سکتے ہیں. اب یہ سب چیزیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جیسے ہمارے قرآن پاک میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ہم ان پر بہت یقین کرتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ بھی اپنی کتابوں پر بہت بلیو کرتے ہیں.
اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ریچولز پرفارم کرتے ہیں۔ کئی سال گزرنے کے بعد جوز نے ان 5 ریڈ ہائفرز کو فائنڈ کر لیا ہے۔ ستمبر 2022 میں اسرائیل نے امریکہ سے کچھ گائیں منگوائیں۔ یہ وہی گائیں تھیں جن کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی ہے۔ ان میں وہ سب کوالٹیز تھیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں۔ یہ سب بالکل ریڈ کلر کی کاؤ تھی۔ ان کا ایک بال بھی دوسرے بال سے ڈیفرنٹ نہیں تھا۔ ہر ریڈ ہائفرز کی پرائز $1,00,000 تھی۔ اب ان کا ماننا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید اور تھرڈ ٹیمپل بنانے سے پہلے ان کو پیور یعنی پاکیزہ کرنا پڑے گا، اور ان کی کتاب میں پاکیزگی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 5 ریڈ ہائفرز ہیں ان کو پہلے سیکریفائس کیا جائے گا یعنی ذبح کیا جائے گا، پھر ان کو جلایا جائے گا، اور پھر جلانے کے بعد ان کی راکھ کو پانی میں ڈالا جائے گا، اور اس پانی کے ساتھ یہ اپنے آپ کو پاکیزہ کریں گے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے ویپنز ٹولز کو بھی پاکیزہ کریں گے، جس سے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے۔ ان لوگوں نے پورا سٹرکچر بھی تیار کر لیا ہے تھرڈ ٹیمپل کا، جو کہ انہوں نے پبلکلی اناؤنس بھی کیا ہے۔ اب یہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے یہ اس کو ویسا ہی بنانا چاہتے ہیں جو آج سے کئی ہزار سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب یہ ٹیمپل یہ لوگ جلدی ہی بنائیں گے، یہ انہوں نے خود کہا ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا پھر ان کا ایک مسیحا نکلے گا، مطلب دجال آئے گا، جو دنیا میں جب آئے گا تو امن و سکون ہو جائے گا۔ یہ ان جوز کا ماننا ہے، لیکن جو ریئلٹی ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ جب دجال آئے گا تو دنیا میں صرف تباہی شروع ہو جائے گی، امن و سکون نہیں ہوگا، صرف اور صرف تباہی ہوگی۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا ماننا ہے، لیکن یہ جوز بہت زیادہ اپوزٹ سوچتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا کچھ مہینوں کے بعد یا پھر کچھ سالوں کے بعد؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، بالکل۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ لوگ فل پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی، نعوذ باللہ، اور یہ لوگ پلاننگ سیکرٹ بالکل بھی نہیں کر رہے، یہ سب کچھ پوری دنیا کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ ٹرکش میڈیا نے اس چیز کو کور کیا اور فلسطینی میڈیا نے بھی اس چیز کو کور کیا ہے کہ اسرائیلی فل ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ریڈ ہائفرز مل چکے ہیں، اب وہ ان کو قربان کریں گے، اس کے بعد جو بھی ان کے ریچولز ہوں گے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے، اس کو پرفارم کریں گے، پھر مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا، نعوذ باللہ، اور یہ سب کچھ پبلکلی کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا، نعوذ باللہ، تو مسلمز اور جیوز میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، میں بھی یہ World War 3 ہو جائے، جو کہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی قیامت سے پہلے، میں بھی یہ وہ جنگ ہو۔ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا ماحول کیسا ہے، ہر طرف جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بہت بڑا سورج گرہن لگنے والا ہے، ایسا سورج گرہن جس سے ہر طرف اندھیرا ہو جائے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا، اور یہ سورج گرہن اتنا مضبوط ہوگا، اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ کہیں ہزار سال سے ایسا سورج گرہن نہیں لگا ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کی پلاننگ کتنی خطرناک ہے۔ ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ سب باتیں، یہ سب ریچولز، یہ سب اسرائیلیوں کی ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ سب ان کا ایسا ماننا ہے، اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ان کی کتابیں ہم نہیں مانتے ایز اے مسلم۔ اور ہاں، قرآن مجید میں ایسا کوئی بھی ذکر نہیں ہے کہ 5 گائیں ہوں گی، اس طرح ہوگا، دجال کا ظہور اس طرح سے ہوگا، دجال 5 گائیں سیکریفائس کرنے سے آئے گا، یہ سب ان کی یعنی جیوز کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو ہمیں اس چیز پر اتنی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ از دی بیسٹ پلانر، ان پلانز کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا، یہ سب ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ لیکن ایز اے مسلم میں خود ان باتوں پر یقین نہیں کرتا کہ 5 گائیں وغیرہ ذبح کرنے سے ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ ان کے عقیدے ہیں، یہ ان کو ماننے کی ضرورت ہے، ہم مسلمانوں کو نہیں۔ تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں فلسطینیوں کے لیے۔ آپ سے اب نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ،
اور اگر آپ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز اسٹوریز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. تھینک یو.